بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدینہ منورہ کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ اللہ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کی ایک بستی میں ہوا تھا اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے یہ الفاظ کہے تو اس کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا مروڑا، جو ممکن ہو سکتا تھا وہ کیا مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن بھی گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان نے، قاری صاحبان نے، اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ساتھ دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو غسال عورت کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مدینہ طیبہ میں ہی تھے۔ بات جب امام مالک تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے، امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسال عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسال عورت نے سارا قصہ امام مالک کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کیا کہا۔ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے سوال کیا کہ کیا تمہارے پاس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ امام مالک نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا؟ کہا نہیں۔ امام مالک نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ مسلمانوں، تھوڑا نہیں پورا سوچئے کہ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی دیر نہیں لگاتے، یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں ہے، جس نے کسی کے بارے میں ایسی بات کہی، الزام لگایا، تہمت یا جھوٹی بات منسوب کی جو اس میں حقیقت میں نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے، الزام لگانے والے، تہمت لگانے والے، جھوٹی بات منسوب کرنے والے کو دوزخ کی پیپ میں ڈالے گا، آخرت میں اس کا وہی مستحق رہے گا، اور ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہتان باندھنے اور جھوٹ بولنے والوں سے بچائے اور سچ بولنے کی توفیق عطا کرے۔ پیارے دوستو، صدقہ جاریہ سمجھ کر میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔